السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے درس میں قربانی کے صحیح ہونے کی شرطیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھوں کو ہر اس عمل کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل ہوگی، آمین۔ قربانی کے صحیح ہونے کی چند شرطیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قربانی کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کو بطور قربانی ذبح کیا جائے وہ بہیمۃ الانعام ہو۔ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، گائے چاہے مذکر ہو یا مؤنث، بکرے، بکریاں اور بھیڑ اور دمبے، یہ قربانی کے جانور ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اونٹ یا اونٹنی دونوں ایک جنس ہے، گائے یا بیل دونوں ایک جنس ہے، بکرا، بکری اور دمبا یہ ایک جنس ہے، اور مجبوری کی صورت میں 6 مہینے کا بھیڑ بھی یہ قربانی کے جانوروں میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمایا، تاکہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ لوگ اپنی منفعت کی چیزوں میں حاضری دیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو جانوروں میں سے چوپائے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، ان پر اللہ کا نام لیں چوپایوں میں سے ان جانوروں پر، یعنی جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل اور بکرے، بکریاں، بھیڑ اور دمبے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین فذبحهما بيده وسمى وكبر ورجل رجله على صفاحهما۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خوبصورت چتکبرے سینگ والے مینڈھے کو ذبح کیا اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اللہ کا نام لیا اور اللہ اکبر کہا اور اپنے پیر مبارک کو ان کے گردن کے بغل اگلے دست پر رکھا۔ تو ان روایتوں سے اور قرآن کی آیت سے اور بہیمۃ الانعام کی مفسرین کے نزدیک تفسیر سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بھیڑ، بکری، بکرا اور دمبا، یہ بھیڑ کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدان۔ پہلی روایت جو میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ روایت یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا تم دانت والا جانور ہی ذبح کرو، یعنی ایسے جانور کو بطور قربانی ذبح کرو جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں۔ مسنہ یہ سن سے ہیں، کہا جاتا ہے اسن الابلو، یعنی اونٹ کے دانت گر گئے۔ ہاں اگر دانتا جانور جو قربانی میں مخصوص ہیں وہ نہ مل سکیں تو دان میں سے جزعہ یعنی بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ، یہ مجبوری کی صورت میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اونٹ اونٹنی دانتا، گائے اور بیل دانتا، بکری، بکریاں، دمبا دانتا نہیں مل رہے، مشکل ہے، تو بھیڑ کے 6 مہینے کا بچہ بھی کو بطور قربانی ذبح کرنا جائز ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے، علامہ ابن رشد نے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ ان جانوروں کی ہی قربانی صحیح ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہو گیا ان جانوروں کے اندر کچھ اور چیزیں آپ حضرات جانیے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک و صاف ہے، پاک صاف عبادت ہی کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ان جانوروں کی خریداری حلال مال سے ہو، اور اگر اپنے گھر ان جانوروں کی ہم پرورش کر رہے ہیں تو حلال اور پاک غذا سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے کھیتوں اور کھلیانوں میں چوریاں کر کے حرام ذریعے سے چرا کر ہم نے ان کو پالا ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قربانی کے جانور جس طرح ہر چیز کو حلال مال ہی سے پرورش کرنا ضروری ہے، ایسے قربانی کے جانور کو۔ بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کی پرورش حرام اور ناجائز چوری ڈھکوسلے کے غذا سے کر رہا ہے، یا لوگوں کے کھیتیوں کو چپکے چپکے چرا کے بنا ان کی اجازت کے پال رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہی صحیح نہیں۔ جانور کی غلطی نہیں ہے، جانور کے مالک کی غلطی ہے، اور وہ قربانی قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو قربانی کے جانور کے اندر
کو خوب قاعدے سے دیکھ لیں کہ ان کے اندر کوئی ایسا عیب قطعاً نہ پایا جائے جن عیوب کی بنا پر اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور اس عمر کو پہنچ جائے جس کا شرعاً قربانی کرنا جائز ہے۔ اونٹ، اونٹنی، گائے بیل اور بکرا، بکری، دمبا یا بھیڑ، ان کے اندر شریعت نے عمر متعین کیا ہے، صفت متعین کیا ہے۔ چنانچہ قربانی اسی جانور کی جائز ہے جس کی قربانی کرنے کی اجازت ہے اور اس صفت اور اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر اور صفت کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جانور دانتا ہونا چاہیے، دانتا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دانتا نہیں مل رہا ہے، مجبوری ہے، تو بھیڑ کا 6 مہینے کا دمبا، 6 مہینے کا بچہ ذبح کرنا جائز ہے۔ بھیڑ کا، بکرا بکری کا نہیں، دمبے کا نہیں، اونٹ کا نہیں، گائے کا نہیں، بھیڑ کا، جس کی دم پتلی ہوتی، بدن پہ اون ہوتا ہے اور دم پتلی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ عمر متعین کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر کی روایت جو ابھی میں نے بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1963، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ، دانتا جانور ہی قربانی کرو۔ یعنی اونٹ ہے یا اونٹنی، گائے ہے یا بیل، یا بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، تو دودھ کے دانت وہ گرا چکا ہو۔ مسنہ یہ سن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دانت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسن الولد، لڑکے کو دانت آ گیا۔ یہ نہیں کہا جاتا لڑکا اتنی عمر کا ہو گیا، لڑکے کا دانت نکل آیا، جانور کا دانت نکل آیا۔ اور مسنہ یہ جانوروں میں ہوتا ہے، یہاں عمر مراد نہیں ہے، یہاں ایک کیفیت، لا تذبحوا الا مسنہ، تم دانتا جانور ہی قربانی کرو۔ ہاں اگر دانتا جانور نہ ملے تو بھیڑ کا 6 مہینے کا بکرا بھی تم ذبح کر سکتے ہو۔ اسی لیے ہمیں اور آپ، اور یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، بہت سارے علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے، تو ہمارے قربانی کا بکرا یا بکری یا دمبا یا کوئی وہ جانور جس کی قربانی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ پہلی صفت وہ دانتا ہو، یعنی دودھ کے دانت اس کے گر گئے ہوں۔ بلکہ بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ثنی ہو، یعنی دودھ کے اس کے 2 دانت گر گئے ہوں۔ یہاں ایک بات اختصار کے طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء نے مسنہ، دانتا مسنہ ہی ذبح کرو، اس سے مراد دانت کا گرنا لیا ہے، اور کچھ علماء نے عمر لیا ہے۔ جن علماء نے قربانی کے جانوروں میں عمر متعین کیا ہے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا ہے۔ ڈاؤٹ یہ ہوا ہے کہ عمومی طور پر ان جانوروں کا دودھ کا دانت اس عمر میں گر جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے عمر متعین کر دیا ہے۔ چنانچہ عمومی طور پر 5 سال کے بعد
جب ایک اونٹ یا اونٹنی 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو عمومی طور پر ان کے دانت گر جاتے ہیں، اور عام طور پر گائے جب 2 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی دانت گر جاتے ہیں۔ عام طور پر بکرا یا بکری یا بھیڑ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو دمبا کا، بھیڑ نہیں، توبہ، جس کو دمبا کہا جاتا ہے، عام طور پر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال میں ان کا دانت گر جاتا ہے۔ اور جو جزعہ کا لفظ آیا حدیث کے اندر، اس بھیڑ کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 6 مہینے کی ہو جائے۔ علامہ ابن عثیمین وغیرہ نے یہ کہا۔ یا ایک بات جان لیں تو گویا پتا چلا کہ بکرا یا قربانی کا جانور داتا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم سے منحصر کر لا تذبحوا الا مسنہ، تم داتا جانور ہی قربانی کرو۔ چنانچہ اگر کسی کی گائے یا بکرا بکری یا دمبا یا اونٹ متعین عمر کو پہنچ گیا، 5 سال کا اونٹ پہنچ گیا، 2 سال کی گائے ہو گئی، 1 سال کا بکرا یا بکری یا دمبا ہو گیا، لیکن دانت نہیں گرایا، دودھ کے دانت اس کے آگے کے نہیں گرے، تو کیا ان کی قربانی شرطوں کے مطابق صحیح ہوگی؟ اگرچہ کچھ علماء نے عمر متعین کیا سال، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں عمر متعین نہیں ہے، سال متعین نہیں ہے، مہینہ متعین نہیں ہے جانوروں کی عمر کی، بلکہ داتا ہونا متعین ہے۔ ہاں، عمومی طور پر ان متعین عمر جو سال کی شکل میں متعین ہے، عمومی طور پر یہ جانور دانت جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بکرا 2 سال کی عمر کا ہو گیا اور نہیں داتا ہے تو اس کی بھی قربانی راجح قول کے مطابق نہیں ہوگی۔ اختلاف ہے۔ یہ علماء کرام نے جن لوگوں نے اونٹ کے لیے 5 سال، گائے کے لیے 2 سال، بکرا کے لیے 1 سال کہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 سال کا ہو دانت نکلے یا نکلے۔ عمومی طور پر چونکہ 5 سال میں اونٹ کا دانت داتا ہو جاتا ہے، گائے بھی 2 سال میں دانت جاتی ہے، بکرا بھی 1 سال میں دانت جاتا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نہ داتے تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ 2 وجہ، ایک تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ کہا ہے، اور علماء لغت کے ہاں جب آپ مسنہ کا لغوی معنی معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے، تو اس سے مراد دانت ہے، عمر نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دانت ہے اور عمر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، دانت والا ہی کرو، سال والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سنن سے، سن مانے دانت۔ دوسری بات، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ گائے کی عمر 2 سال ہو گئی ہے، اونٹ کا عمر 5 سال، بکرے کا عمر ہے؟ کیونکہ آج تو خرید و فروخت میں، تجارتوں میں دھوکہ دھڑی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں بکرے پیدا ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کی عمر کہاں ہے، کتنی عمر ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ کے گھروں میں بکریاں بچہ دیتی ہیں، لیکن کیا پرفیکٹ ہے؟ یقین کے طور پر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے بکری کے بچے کی عمر آج اتنی ہے، میرے گائے کے بچے کی عمر آج اتنی ہے۔ کیسے سال کی تعین کریں گے؟ ایک امتیازی پہچان ہے قربانی کے جانور میں کہ وہ داتا ہو، کیونکہ بیچنے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن دانت جو شرط لگائی گئی ہے، یہ آپ جانور کو باقاعدہ دیکھ لیں گے کہ یہ دانت، دودھ کے دانت اس جانور نے گرایا کہ نہیں گرایا۔ اور شیخ عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور بہت سارے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ سے مراد کیا ہے؟ داتا جانور۔ اسی لیے اللہ رحم فرمائے مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ، جو نیپال کے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، جنہیں خطیب الہند کہا جاتا تھا،
بلکہ شیخ عبد اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خطیب الہند کا لقب دیا، خطیب الاسلام کا لقب دیا۔ انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی، تحقیق المسنہ۔ مسنہ کا معنی مطلب اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ساری تحقیق کے بعد میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، اور میں باقاعدہ اعتماد کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ قربانی کے جانوروں میں بھیڑ کے بچے کے علاوہ کسی بھی مشروع جانور کے اندر سال متعین نہیں ہے، بلکہ داتا ہونا متعین ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ والی روایت کو لے کر کے۔ چنانچہ جب آپ جانور تلاش کریں تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دودھ کے دانت گر گئے ہیں کہ نہیں گر گئے ہیں، دونوں دانت اس کے گر گئے ہیں کہ نہیں گر گئے ہیں، یہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بھی پتا چلا ہے کہ اگر دانت ڈگ ڈگ ایک دم ہل رہا ہے تو گویا نیچے کے دانت آ جاتے ہیں۔ علماء نے ایسے جانوروں کی بھی قربانی کرنے کی اجازت کچھ لوگوں نے دی ہے، لہذا کنفرم یہی ہے، اور کنفرم کریں کہ داتا جانور ہو۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے اونٹ، گائے، بکرا، دمبا اور بھیڑ کے 6 مہینے کے بچے کی قربانی کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالی نے یا شریعت مطہرہ نے یہ متعین نہیں کیا ہے کہ اسی جانور ہی کی قربانی کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی طرف سے پورا اونٹ قربان کرتا ہے بطور قربانی تو یہ سب سے افضل ہے، اونٹ یا اونٹنی۔ ایک آدمی پوری گائے یا پورا بیل اپنی طرف سے قربانی کرتا، پورا مکمل حصہ نہیں، تو یہ سب سے افضل ہے۔ اور ایک آدمی پورا، یہ دوسرے نمبر پر افضل ہے گائے اور بیل والا۔ تیسرے نمبر پر بکرا یا بکری، دمبا یا بھیڑ، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر گائے میں حصہ لے رہا ہے، بیل میں حصہ لے رہا ہے، اونٹ میں یا اونٹنی میں حصہ لے رہا ہے، تب ایسی شکل میں مکمل ایک بکرا کی قربانی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اونٹ میں ایک حصہ وہ لے رہا ہے، گائے میں یا بیل میں وہ ایک حصہ لے رہا ہے، اور یہاں مکمل ایک جانور قربانی دے رہا ہے۔ تو حصے سے زیادہ افضل بکرا یا بکری، دمبا ہے، سمجھ میں آئی؟ ہاں، اگر مکمل اونٹ آپ یا اونٹنی اپنی طرف سے آپ ذبح کر رہے ہیں ایک آدمی کی طرف سے تو گویا 7 قربانیاں ہو گئی، وہ زیادہ افضل ہے۔ سیکنڈ نمبر پر گائے یا بیل، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر، لیکن حصے سے زیادہ افضل مکمل ایک جانور، چاہے وہ بکرا کی شکل میں ہو، چاہے وہ بکری کی شکل میں ہو، چاہے وہ دمبا کی شکل میں ہو، وہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے جانوروں کو انسانوں کے منفعت کے خاطر پیدا فرمایا ہے، اور جن کو اللہ تعالی نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، یقیناً جن فائدوں کے خاطر جانوروں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دودھ کھانا ان کا، سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا، اور انہی کے گوشت میں انسان کے ذہن و دماغ اور جسم کے لیے فائدہ ہے، ذبح کر کے ان کی ہڈیاں بیچنا، ان کے چمڑوں سے فائدہ اٹھانا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ کا تعلق کسی ایسے ملک سے ہے جس ملک کا ظالمانہ قانون آپ کو قربانی کے مشروع جانوروں میں سے کسی جانور کی قربانی کرنے پر پابندی لگاتا ہے، اور ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے،
فتنے اور فساد ہو سکتے ہیں، کاٹ مار اور مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ہندوستان والوں کو یہ بات اچھی طرح جاننا چاہیے کہ گائے یا بیل تمہاری سیوا کے لیے، تمہارے لابھ کے لیے، تمہارے ستیہ پربھو نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ تم اس کا دودھ پیو، اس پہ سواری کرو، اس کو ہل اور بیل گاڑی میں چلاؤ اور اس کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈیوں کو بیچ کر فائدہ اٹھاؤ، اس کے چمڑوں کو آپ کارپیٹ کے طور پر استعمال کرو، مسلح کے طور پر استعمال کرو، گاڑی کی سیٹ کے طور پر استعمال کرو، اس کی تجارت کرو۔ ان منفعتوں اور ان فائدوں کے خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کس اللہ نے؟ جس اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے آپ قانون بنانے والوں کو پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے آپ قانون بنانے والوں کو کرسی دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کو جو کرسی ملی ہے، آپ کو جو پد ملا ہے، یہ آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں جس کی وجہ سے آپ نے لے لی کرسی، یہ اوپر والے اللہ وحدہ لا شریک نے دیا، جو سورج کا جنم داتا ہے، پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا ہے، آپ کے ماتا پتا کو پیدا کرنے والا ہے، جو گائے بیل بھینس کو پیدا کرنے والا ہے، جو بکرے بکریوں اور مرغیوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ستیہ جنم داتا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ کا پیدا کیا ہوا جس مقصد سے پیدا کیا، اگر کسی کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ستہ آپ کا ہے، راج آپ کا ہے، آپ جو چاہے اپنے پرجا کے ساتھ اتیاچار کریں، بھرشٹاچار کریں یا نیائے کریں، لیکن یہ بات ہر ایک کو جاننا چاہیے، چاہے راجا ہو یا پرجا، ہر ایک کو نیائے ملے گا، دنیا میں بھی اور مہاپرلے کے دن، قیامت کے دن بھی۔ ہر ایک، چاہے وہ کسی بھی ذات اور دھرم کا ہو، کسی بھی پد اور منصب کا ہو، ہر ایک کو ست اللہ جو جیون تتھا مرت کا ست مالک ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ باقی میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر وہاں کی موجودہ حکومت نے، اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ان کو بدھی پردان کرے، اللہ ان کو اپنے سمست پرجا کے ساتھ نیائے کرنے کا اوسر پردان کرے، انیائے اور اتیاچار سے انہیں مکتی دے، تاکہ ہمارا پورا ملک جو سونے کی چڑیا مانی جاتی تھی، وہ مانی جاتی ہے، جس سے ہمیں پریم ہے، جس سے ہمیں محبت ہے، کیونکہ وہ ہماری جنم بھومی ہے، ہم اس میں پلے اور بڑھے ہیں، وہاں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم قطعاً یہ اپنے لیے کبھی بھی یہ نہیں پسند کریں گے کہ ہمارے ہندوستان کی دھرتی اتیاچار سے بھر جائے، بھرشٹاچار سے بھر جائے۔ ہمارے کسی بھی ہندوستانی پر، جو ہندوستان کے اندر پیدا ہوا ہے، جس کے ماتا پتا ہندوستانی ہیں، جس کے دادا ہندوستانی ہیں، جن کے پرکھے ہندوستانی ہیں، ہم کسی بھی ہندوستانی کے لیے یہ گوارا نہیں کرتے، یہ پسند نہیں کرتے ہمارے کسی بھی ہندوستانی بھائی بہن پر، متر اور دوست پر کسی پرکار کا کوئی راج اتیاچار کرے یا کوئی ویکتی اتیاچار کرے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا اسلام تو ہمیں اس بات کا آدیش دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اللہ کی اس بنائی ہوئی دھرتی پر اور اللہ کے اس آکاش کے نیچے جتنے بھی منش ہیں، پشو ہیں یا دوسری انیہ چیزیں ہیں، کسی پر اتیاچار نہ ہو، اور اتیاچار یہ منچت ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ ہندوستان کے اندر ہیں اور آپ کی ہندوستانی حکومت نے گائے کی قربانی کرنے پر پابندی لگا دی ہے، بیل کی قربانی کرنے پر پابندی لگا دی ہے، اور کرنے سے اتیاچار بڑھے گا، بھرشٹاچار بڑھے گا، مسلمانوں پر
ظلم اور زیادتی کرنے کا بہانہ مل جائے گا. اور آپ جانتے ہیں برملا میں کہہ سکتا ہوں کہ گو کے نام پر کتنی ہتیا ہو گئی ہے، کتنا اتیاچار ہو گیا ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ ایسی جگہ پر جہاں کی حکومت نے پابندی لگا دی ہے، گائے کی قربانی دینا حرام ہو جائے گا اس پرستھتی میں، اس استھتی میں اور اس حالت میں. لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بکرا کی، بکری کی، بھیڑ کی، دمبا کی. چنانچہ آپ اپنے ملک کے قانون اور اپنی مصلحتوں کا مکمل پاس و لحاظ رکھیں. آپ گائے ہی کی قربانی، بیل ہی کی قربانی پر بضد نہ ہو، تاکہ ہمارے ہندوستان کا واتاورن، جو بہت سارے لوگ جن کے جیون کا ادیش ہی ہے، جن کی زندگی کا مقصد ہی ہے بگاڑنا، وہ نہ بگاڑ پائیں. اور میں اس اوسر پر، اس موقع پر میں اپنے مسلم بھائیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے ستیہ پجاری بنو، اللہ کے عبادت گزار بنو، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنو. اللہ تعالیٰ آپ کو سرکشا پردان کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا. جانوروں میں سے ایک جانور ہے بھینس اور بھینسا. کیا بھینس اور بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ علماء کرام کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، عرب اور عجم دونوں علماء کے درمیان. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس یا بھینسا یہ گائے اور بیل کا جنس نہیں ہے، لہذا جب گائے اور بیل کا بھینس اور بھینسا جنس نہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس اور بھینسا یہ گائے اور بیل کا جنس ہے، چنانچہ ان کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر تحقیق کیا جائے، باقاعدہ بھینس اور گائے کو پال کر، بھینسا اور بیل کو پال کر، ان کے نیچر اور فطرت پراکرتی کو دیکھ کر، تو یقیناً جہاں تک میری تحقیق ہے، بھینس اور بھینسا یہ گائے کا جنس نہیں. علماء کے فتاوے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیں بھینس اور بھینسا گائے کے جنس نہیں ہے، نہ شکل و صورت میں، نہ فطرت اور مزاج میں. بھینس اور بھینسا یہ بحری اور بری دونوں جانور ہیں، یہ پانی میں بھی زندگی گزار لیتے ہیں اور خشکی پر بھی زندگی گزار لیتے ہیں. لیکن گائے یہ بری جانور ہے، خشکی کا جانور ہے. گائے کے اوپر ایک بوند پانی پڑے گا وہ بھاگ جائے گی. دودھ میں فرق، مزاج میں فرق، شکل صورت میں فرق، چار پیر ہونے کے ناطے نہیں، رنگ و روپ میں فرق وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے انہی جانوروں کی قربانی ہم کریں جن کے قربانی ہونے میں یا جن کے قربانی کے لیے جائز ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، شک اور شبہ نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے ہندوستان میں بھینس اور بھینسے کے ذبح کرنے کا پرمیشن اور لائسنس ملتا ہے، گائے اور بیل کے ذبح کرنے کا لائسنس نہیں ملتا ہے. علماء کے فتاوے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اختلافات سے بچتے ہوئے انہی جانوروں کی قربانی کریں جن جانوروں کے قربانی کرنے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. تیسری شرط قربانی کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ ان سارے عیبوں سے قربانی کا جانور سرکشت اور محفوظ ہو جن عیبوں کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی. چنانچہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے قربانی کے جانور کا ان عیبوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جن کمیوں اور عیبوں کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا ہے. چنانچہ وہ جانور
جس کا لنگڑانا بالکل ظاہر ہو، نمبر 1۔ دوسرا وہ جانور جس کا اندھا ہونا بالکل ظاہر ہو۔ تیسرا وہ جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ چوتھا وہ جانور جو اتنا دبلا پتلا ہلکا پھلکا باریک ہو کہ اس کے نلی میں گودا ہی نہ ہو۔ ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، ہوگی ہی نہیں قربانی۔ چنانچہ قربانی کا جانور جب آپ خریدنے جائیں تو دانت بھی دیکھ لیں، اور یہ چیز کہ وہ لنگڑا تو نہیں ہے کہ لنگڑا کے چلتا ہے، اس کا لنگڑانا ظاہر ہے، اندھا تو نہیں ہے کہ وہ بکریوں کا ریوڑ کہیں چلا گیا وہ چل ہی نہیں پاتا ہے، اتنا کمزور تو بیمار تو نہیں ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہے۔ جیسے کہ ہمارے یوپی میں پوکنا بولتے ہیں، جائے خرید رہے وہ ڈھل 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 ہر وقت پاخانہ ہی کرتا ہے، منہ سے لعاب گر رہا، آنکھ سے پانی گر رہا، بس دعا کریں یا اللہ کل تک زندہ ہو جائے ورنہ مر جائے۔ ہاں تو یہ بیماری ظاہر ہے، اللہ کہ آپ نے متعین کیا تو ہاں دوسرا مسئلہ ہے۔ یا اتنا دبلا پتلا، دیکھیں قربانی کرنا ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ یا پڑوس والے کیا کہیں گے کہ مدنی صاحب نے قربانی نہیں کی تو کیا ہوگا، بڑی بے عزتی ہوگی، یا لڑکے دوسروں کا منہ تاکیں، اس لیے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کی قربت اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے حکم کے بموجب ہم قربانی کریں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ قربانی میں چند جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العورہ البین عورہا، وہ اندھا جس کا اندھاپن ظاہر ہو۔ العرجہ البین عرجہا، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، چلے تو رہے۔ المریضہ البین مردہا، وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو۔ التی، وہ کمزور جس کی کمزوری ظاہر ہو۔ یہ روایت، چنانچہ ان عیبوں سے ہمارے جانور کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ باقی بات لمبی ہو گئی، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سننے، سمجھنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر۔